سبحان اللہ. الحمد للہ ذی المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
دربار میں بسط عز و نیاز دست بدستہ نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، ناظرین، دور و نزدیک سے بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ ابن بخش میں حاضری کے لیے اور آپ کے سایہ کرم میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ علماء گنج بخش معاملے میں بیٹھیوں، السلام علیکم۔ ہماری بھی خوش نصیبی اور ہمارے آنے والے مہمان کی بھی خوش بختی انڈیا سے بارگاہ کچوچھا شریف کے اور اس سلسلہ الذہب کے چمکتے دمکتے ستارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مسلک حق، اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو کو پوری دنیا میں بکھیرنے والا خوبصورت نام، خطابت کی دنیا کا شہنشاہ محترم المقام عزت مآب پیر طریقت جناب حضرت سید محمد ہاشمی میاں کچوچھوی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، انڈیا سے تشریف لائیں۔ ہماری خوش بختی کی ہم ان کی زیارت کریں گے، ان کی خوش بختی کے لئے بارگاہ ابن بخش کی حاضری میں بارگاہ کی حاضری کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس درجے کے خطیب ہیں کہ الفاظ مسجع مقفع سب باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے انتخاب کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری منصب کا تقاضا کہ ہمیں آج ان کو اپنا سبق سنانے کا موقع ملے گا۔ انشاءاللہ والعزیز ہم ان کی دعائیں سمیٹیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور بارگاہ ابن بخش میں ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ موضوع جس پہ کچھ بات کرنی ہے، اولاد اللہ کی بڑی نعمت، دینے والا مالک حقیقی اللہ رب العزت، نعمت اتنی بڑی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو اس اعزاز اور اس شرف کی جو رب نے عطا کر دیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ومن ذریتی، کیا مطلب کہ مولا جو کرم تو نے میرے اوپر کر دیا ہے یہ مجھ تک نہ رہے، اس کو قیامت تک میری اولاد میں نہیں جانی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام، اس کا مقام، اس کی شہرت کسی نہ کسی حوالے سے اس کا ذکر موجود رہے، اور اس کے ذکر کی موجودگی کی بہترین صورت رب نے جو دنیا میں نظام رکھا ہے وہ اولاد کی صورت، صدقہ جاریہ بنتی ہے، مغفرت کا وسیلہ اور بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ آگے ذرا موضوع جو آج ڈسکس کرنا ہے اور عرض کرنا ہے وہ یہ کہ مالک دینے والا تو یقیناً تو ہی ہے، تیری بارگاہ سے اگر یہ نعمت طلب کرنی ہو تو اس کا ادب کیا ہے؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سورۃ الصافات میں موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، مولا تمہیں اولاد تو دینی ہے لیکن اولاد کیسی عطا فرما؟ صالحین، جو نیک لوگوں میں سے صلحاء کی سب سے ہو۔ پہلا عادت تو یہ پتا چلا، زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ دعا سکھائی، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، مولا وہ نعمت عطا فرما ازواج اور ذریت سے کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ نعمت ہے رب کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عطا کرنے کی جو نسبت ہے حقیقتاً وہ اپنی ذات کی طرف فرمائی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے نہیں دیتا، جسے نہیں ملی مانگنے کا عادت گزر گیا، جسے نہیں
پریشان ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، جملہ چلتے چلتے دو باتیں، اگر اس نعمت کے ملنے میں تاخیر ہو تو صبر کرے، اور اگر وہ ذریعہ اختیار کرنا ہے تو وہ ذریعہ اختیار کرے جو جائز ہے، جو صحیح ہے۔ دو کام میں نے بتایا، صبر کرے، اور اگر بے صبری کرے گا تو اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق آزمائش میں جائے گا، صبر کر لے گا۔ یہ رب کو پتا ہے کہ تجھے اولاد دینے میں تیری بہتری ہے یا نہ دینے میں تیری بہتری ہے۔ صبر مانگے رب سے، اجر مانگے، اور رب کی رضا پر راضی رہے۔ چلیے آگے جو بات عرض کرنی اس پر فوراً پہنچتا ہوں کہ اگر دیر ہے، تاخیر ہے، صبر بھی کر رہا ہے، لیکن صرف صبر پر ہی نہ رہے، کوئی ذریعہ تلاش کرے، کوشش کرے، کوشش ظاہری اسباب میں بھی کرے اور کوشش روحانی اسباب میں بھی کرے۔ بس پہنچ گیا ہم اپنی بات پر کہ جو روحانی اسباب ہیں، آگے ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ مولا کریم عطا فرمانے والا تو ہی ہے، دینے والا تو ہی ہے، اگر اسباب اور ذرائع روحانیہ کی طرف جانا ہو تو مولا تو ہمیں خود رہنمائی فرما دے، کہاں جائیں؟ قرآن مجید فرقان حمید رہنمائی کی فرماتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ چلے جاؤ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو رب سے مانگ رہا ہے، رب سے التجا کر رہا ہے، رب کی بارگاہ ہمیں التجا کرتا چلا جا رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، تو پریشان ہے، طلبگار ہے، جگہ تلاش کر ایسی جہاں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا طریقہ، اس کے پاس چلا جا جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر موجود ہے جا کر اس سے دعا کرا لے، رب کی بارگاہ ہمیں التجا پہنچوا کے کہ مولا کریم میرے گناہ، میری معصیت رکاوٹ ہے، تو اب تیری بارگاہ میں اس کے ذریعے سے التجا کر رہا ہوں کہ جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضرت عمران کی زوجہ حنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی کہ مولا کریم انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، مولا جو میرے پیٹ میں ہے تیری رضا کے لیے آزاد ہے۔ زبان سے نہیں کہا، لیکن لاشعور میں یہ بات موجود ہے کہ تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب ولادت ہوئی تو بیٹی، لاشعور میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، رب نے عطا کی بیٹی۔ اللہ کی بارگاہ میں فوراً عرض کی، مولا کریم انی وضعتها انثى، مولا میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو بہت پتا ہے کہ کیا ولادت ہے، لیکن یاد رکھ لیس الذکر کالانثی، تو نے بیٹا مانگا، ہم نے تجھے بیٹی دی ہے، لیکن یاد رکھ جو بیٹا تو نے مانگا وہ تیری طرف تھی، جو ہم نے دیا وہ ہماری عطا سے ہے۔ کیا مطلب؟ جو تو نے مانگا ہے اس کا مقابلہ ہمارے دیے ہوئے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ادب یہ پتا چلا قرآن مجید کی آیت سے کہ رب سے مانگو، رب سے مانگو تو اولاد مانگو، اولاد مانگو تو ذریۃ طیبہ مانگو، اور رب جو عطا کر دے اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اب منت کے مطابق بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر کی فارغ لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر حضرت زکریا علیہ
زکریا علیہ السلام ایک دن آنے میں تاخیر ہوئی، پریشان ہوئے، آ کر جب دیکھا تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ فوراً دل میں خیال آیا، کیا خیال آیا کہ جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسم کی اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ اور آپ کا موسم تو گزر گیا، وقت تو گزر گیا، عمر کے اعتبار سے وقت گزر گیا، ظاہری اسباب کو وقت گزر گیا ہے، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ جس نے مریم کو بے موسم پھل دے دیا ہے مجھے بے موسم کی اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے تو آمانی ہنالکا کا لفظ نہ ہوتا تو وہ کہہ لیتا کہ شاید کہیں اور جا کے مانگی، ہنالکا اسی جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، کیا سمجھ کر کہ یہ اللہ کی مقبول بندی ہے، یہ ولیہ ہے، یہ اللہ کی محبوب بندی ہے، اس کا رب سے خاص تعلق ہے، اس پر رب کی خاص رحمتوں کا نزول ہے، اور جہاں رب کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے دعا کر دی اور رب کریم نے اس دعا کی قبولیت کا اعلان فوراً فرما دیا۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، بشارت مل گئی، بشارت کیا ملی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتے خبر لے کر آئے اور اس خبر میں 5 بشارتیں لے کر آئے۔ یہ ابھی وضاحت کر کے نتیجہ آخر میں نکالا۔ 5 بشارتیں لے کر آ گئے۔ پہلی بشارت تو یہ لے کر آئے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، پہلا تو یہ پتہ چلا کہ رب بیٹا دے گا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ نام رب کی جانب سے رکھا ہوا یحییٰ ہوگا، تیسری بشارت یہ کہ کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، چوتھی بشارت یہ کہ سردار ہوگا، پانچویں بشارت یہ کہ کامل مرد ہوتے ہوئے عورتوں سے مجتنب رہے گا، اور چھٹی بشارت یہ ملی کہ رب کی بارگاہ سے نبی بن کے آئے۔ توجہ طلب بات، یہ خوشخبری لانے والے کون؟ فرشتے۔ ابھی ولادت کے آثار نہیں ہیں، خوشخبری مل گئی اور خوشخبری لانے والا اللہ کی جانب سے فرشتہ ہے۔ توجہ طلب بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اولاد ہوئی نہیں، بیٹا ہوا نہیں، رب نے فرشتے کو اطلاع پہلے دے دی کہ ہونے والا بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، نبی بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا۔ یہ کہنا چاہوں گا فرشتے کو اگر ولادت سے پہلے پتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے اور کون ہے، رب اپنے نبیوں کو بھی بتا دیتا ہے، ولیوں کو بھی بتا دیتا ہے۔ عنوان یہ کہ دیر ہے تاخیر ہے، ایسی جگہ پہ چلا جا جہاں رب کی رحمت کا نزول ہے، جہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں پہنچے گا تیری دعائیں قبول ہوگی۔ قرآن کی رہنمائی اس آیت سے کرتا ہے کہ جہاں مریم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہیں وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہے، رب کا نبی وہاں اولاد کی دعا کرتا ہے، رب دعاؤں کو قبول کر کے اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن رہنمائی فرما رہا ہے، تو مجھے کہنے دیجیے نا، مجھے اس آیت سے یہ بات عرض کرنے دیجیے کہ مریم نبی کی والدہ ہیں، ولیہ ہیں، عبادت گزار ہیں، رب کے گھر میں ہیں، رحمتوں کا نزول ہے،
بات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ دینے والا تو رب ہی ہے، اس میں تو شک کوئی نہیں، لیکن مانگنے کے سلیقے جگہ رب نے خود بتا دی، وہ خود اس نے ارشاد فرما دیے ہیں۔ تو جیسے وہاں ملتا ہے ویسے ہی یہاں ملتا ہے۔ مجھے چلتے چلتے حضرت ہاشمی میاں کا شعر جب حاضری کے لیے تشریف لائے تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ ان کا ہے، لیکن میں اس شعر کو روایت بدلوں گا ان کی اجازت کے ساتھ۔ فرماتے ہیں جس دل میں داتا نہیں، جس دل میں داتا نہیں، اس مولوی کو کچھ آتا نہیں۔ اور مکمل میں کر دوں، روایت میں کرا دوں آپ کی اجازت کے ساتھ، آپ کی اجازت کے ساتھ، جس کا تعلق در داتا سے ہے، جس کا تعلق در داتا سے ہے، وہ اور کہیں جاتا نہیں، اور کہیں جاتا نہیں۔ تو جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بات اس پر میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کر دی۔ اب آئیے ایک اور بات، اس سے پہلے میں نے حضور سید غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراقب میں یہ بات عرض کی تھی، موقع کی مناسبت سے تو رائے دیتا ہوں۔ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دمشق میں ان کو وہی مقام حاصل ہے، روحانی اعتبار سے قبولیت عامہ حاصل ہے جو رب نے بر صغیر میں حضور سید داتا گنج شریف حجویری علیہ رحمہ کو یہ سرزمین ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب النواز کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آپ کے ہاں بیٹا نہیں تھا اور آپ ہم اثر ہیں حضور سید غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ ایک ہے، ظاہر کافی وقت گزرا، بذات خود بھی ولی کامل ہیں، دمشق سے چلے بغداد جا پہنچے، ملاقات ہے اور ملاقات وہ ولیوں کی ہے، دو کاملین کی ملاقات ہے آپس میں، تنہائی میں بیٹھے محی الدین ابن عربی نے حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور بیٹا کوئی نہیں دعا فرما دے۔ کامل کی نگاہ دیکھیے گا، حضرت نے ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائی، توجہ فرما کے فرمانے لگے، حضور سید غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے محمد عربی کو کہ محمد عربی میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے تیری قسمت میں بیٹا نہیں۔ محی الدین ابن عربی کے والد گرامی پہنچے، دو ولیوں کی ملاقات، لوح محفوظ پر دیکھا ہے اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ محمد عربی نے کیا فرمایا؟ محمد عربی فرمانے لگے حضور اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، اور اگر اسی پہ اکتفا کرتا تو آپ کی بات ہمیں آتا کیوں؟ آپ کے پاس کیوں آتا؟ کیوں؟ عالم روحانیت میں محمد عربی کو پتا تھا، نگاہ باطنی سے یہ معلوم تھا کہ بارگاہ خدا میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں اور بارگاہ علی المرتضیٰ میں مقام سیدی غوث الورا کیا ہے؟ معلوم تھا، اس لیے چل کے وہاں پہنچے۔ اگر اسی پہ اکتفا کرتا تو آپ کی خدمت میں حاضر کیوں ہوتا؟ اب جب یہ جملہ سنا تو پھر ایک ولی کامل کی اس دریائے کرم میں جوش آیا، اور یہ میں چلتے چلتے بتا دوں، ہمارا تعلق جن ہستیوں سے ہے نا، جن پاک لوگوں سے محبت کے دعوے ہیں، جن پاک لوگوں سے نسبت ہے، وہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے، مان ہے ان کے تعلق کا، فخر ہے ان سے نسبت پر، اس لیے کہ جو یہاں نہیں جھکنے دیتا وہ وہاں کہاں جھکنے دے گا، جو یہاں گھوڑی بھرنے دیتا ہے وہاں کیسے خالی جانے دے گا، اس لیے ہمیں فخر ہے ان نسبتوں پر۔
ان سے تعلق پر ناز ہے، کوئی لائے تو صحیح کہیں سے ڈھونڈ کر، پتہ بتائے تو صحیح کہیں سے کسی اور کا۔ دریائے کرم گوش میں آیا، حضور سید غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد عربی کو، محی الدین ابن عربی کے والد گرامی کو فرمایا، محمد عربی میری سلب میں ایک بیٹا ابھی موجود ہے۔ ایک جملے پہ غور کریں اور ایک جملے میں ولی کی کرامت کو دیکھیں، مرتبے اور مقام کو دیکھیں، اور عقل وہاں ختم ہو جائے گی سوچنا جہاں سے ولایت کے ان مراکز اور میری سلب میں بیٹا ابھی موجود ہے، تو اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا، تو اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا، میں اپنا وہ بیٹا تیری سلب میں منتقل کر دیتا ہوں۔ محمد عربی نے حضور سید غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت کے ساتھ پشت لگائی، بیٹا منتقل ہوا، سال کے بعد رب نے بیٹے کی دولت عطا فرمائی، چونکہ میرا درے سیدی غوث الوراثہ تھا، میرا ان کی دعا سے تھا، ان کی توجہ روحانی سے ملا تھا، اس لیے عقیدت میں نام بھی محی الدین ان کے نام میں دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہاں سے ملا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق کیا ہے؟ اور آخری بات کر کے گفتگو مکمل، رب کی رحمتوں کے نزول کو اگر سمجھنا ہو کہ رب کی رحمتوں کا نزول کتنا ہوتا ہے، اور یہ میں نہ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک دعا ہم نے گھر میں مانگی نہیں قبول ہوئی، مسجد میں مانگی محلے کی مسجد میں وہاں بھی قبول نہیں ہوئی، امام صاحب سے پتہ نہیں کتنی دفعہ دعا کرائی وہاں بھی قبول نہیں ہوئی، لیکن وہی دعا جب در تعالیٰ پہ مانگی راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ وہ دعا حرم کعبہ میں جا کے مانگے وہاں بھی قبول ہو گئی، در مصطفیٰ میں مانگے وہاں بھی قبول ہو گئی، مانگنے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، سوال کرنے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب تو کہیں اور مانگتا رہا، کہیں اور مانگتا رہا، تیرے گناہ، تیری معصیتیں، کوئی نہ کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ بنتی رہی، جب تو پاک جگہ پہ آ گیا، پاک لوگوں کے پاس آ گیا، وہاں جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب وہاں پہ آ گیا، وہاں جب تو نے جولی پھیلا کے رب سے مانگا، اب بھی مانگنے والا تو ہی ہے، دینے والا بھی مالک و مولا خدا ہی ہے، لیکن اب مقام بدل گیا، اب تو نے ہی جس جگہ پہ آ گیا ہے اس جگہ کی نسبت کا خیال رکھا جاتا ہے، اب وہاں پہ جب تو نے آ کے رب کی بات میں ہمیں سوال کیا ہے، اب تجھے عطا کیے جانے میں شک کوئی نہیں ہے۔ کسے معلوم نہیں ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی بھی در داتا پہ آئے تھے، قاری طیب صاحب نے ملفوظات میں لکھا ہے، دنیا سن رہی ہے، آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، میرے پاس فیملی میگزین کا وہ اخبار کا پیس آج بھی موجود ہے، مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب خود کہتے ہیں میں ہر جمعرات داتا صاحب جاتا ہوں۔ اگلی بات انہوں نے کی ہے مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے، وہ یہ کہ اگر کبھی کسی جمعرات کو نہ جاؤں تو مجھے خواب میں آ کر کرم فرما کے کہتے ہیں عبدالرحمن آیا جب میں، بات سمجھ گیا نا کہ کرم کی بات ہے، یہ ان کی روحانی توجہ کی بات ہے، آئے مراقبہ کیا، مراقبہ کر کے جو کچھ کہا اٹھا کر دیکھ لیجیے ملفوظات میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ولی ہیں، اگرچہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو ولایت کے اس معیار کے اعلان کے لیے ان کے اعلان کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، اس لیے کہ اس سے بہت پہلے خواجہ اجمیری کہہ گئے تھے، خواجہ اجمیری خود فرما رہے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نات سارا پیر کامل حافظ رحمہ۔ اور اگلی بات کیا کی؟ باتیں مراقبہ کیا میں نے، اور مراقبے میں کیا دیکھا؟ ہزاروں فرشتے ہاتھ باندھے بارگاہ داتا میں کھڑے ہیں،
فرشتوں کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ ان کا خود نازل ہونا رب کی رحمت کے نزول کی دلیل ہے کہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں اللہ کا ولی آرام فرما ہوتا ہے۔ اور چلتے چلتے اس کو ایک اور اینگل سے سمجھا کے بات مکمل کر دوں، تفسیر میں جائے بغیر اللہ کریم نے فرمایا نا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہ نشانیاں کیسے ہیں؟ صرف اللہ کی بندی کے قدم لگے ہیں، اللہ کی بندی کے قدم لگے ہیں۔ مجھے بتاؤ قدموں کے نشان اگر اللہ کی نشانی بنا دیتے ہیں تو وہ خود قدم اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ جہاں وہ قدم والی اللہ کی بندی آرام فرما ہے وہاں کتنی رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور وہ خود اللہ کی کتنی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہوگی۔ مجھے کہنے دیجئے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی آرام فرما ہے اور عام ولی نہیں جس کے در پہ ولیوں کے سلطان نے چاکری کی ہے، گدائی کی ہے، جھولی بھری ہے، آگر اس بالا کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا اس کے مطابق خود سوچ لیجئے کہ وہاں رب کی رحمتوں کے نزول کا عالم کیا ہوگا، اور رب کی رحمتوں کے نزول کا جب عالم یہ ہے تو پھر خود دیکھ لیجئے وہاں دعاؤں کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا، رب کی بارگاہ سے عطاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ رب کریم نے خود جگہ عطا فرمائی ہے، یہ کرم فرمایا ہے، یہ نشاندہی عطا کی ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ذرائع اختیار کرے، آئے، مانگے رب سے، ایمان عقیدہ ہوتا ہی یہی ہے، یہ دینے والا رب ہی ہے، دیتا رب ہی ہے، عطا فرمانے والا وہی ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب میں سے اللہ نے سبب پیدا کر دیا۔ شفا دیتا تو اللہ ہے، جاتے ڈاکٹر کے پاس کھاتے گولیاں ہیں، گولی کے بارے میں یہ ٹیبلٹ کے بارے میں یقین رکھ کے کھاتے ہیں نا کہ یہ کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، ہے نا، اس یقین کے ساتھ انجیکشن لگواتے ہیں، ڈرپس چلواتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ روحانی شفا لینی ہے تو آ جائیں، یہ میں نے مطالعہ کہا ہے، یہ تو بارگاہیں وہ ہے جہاں رب کی عطاؤں کے خزانے لوٹتے ہیں، جہاں مانگنے والے ہزار سال سے آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ ایک پاگل دو پاگل، دو کو سمجھ نہ آئی، 100 کو نہ آئی، ہزار سال گزرنے والے ہیں، چوریاں بڑھ رہی ہیں تو آ رہے ہیں نا، چوریاں بڑھ رہے ہیں تو آ رہے ہیں۔ یہ باتیں اللہ رب العزت نے خود تعلیم فرمائے، عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ اور ادب اولاد کی نعمت کے حصول کی دعا کا یہ ہے کہ مانگے رب سے مولا تو عطا فرما دے، نہ ملے تو صبر کرے۔ صبر پر ایک بات بتا دوں، حضرت شاہجہاں جھنگ میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ولی کامل گزرے ہیں، حضور پیر سیاحت اقبال غریب نواز خواجہ شمس العارفین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیٹا نہیں تھا، التجائیں کی، آپ نے فرمایا صبر، حوصلہ، نہیں مانے۔ جب اصرار ہوا تو دعا کر دی، رب نے اولاد عطا کر دی، لیکن ساری کی ساری بدمزہ ہو گئی، اس سے نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر کہیں تاخیر ہے، دیر ہے، صبر کر لے، رب کی بارگاہ میں ابتدا کے سلسلے کو جاری رکھے اور کوئی ایسا ذریعہ اختیار نہ کرے۔ اس کو پھر کبھی بتاؤں گا کہ اسلام پہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کتنی کچھ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور کیسے کیسے غلط ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، اور میں سے کسی چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانگنا ہے تو رب سے مانگ، لینا ہے تو رب کی بارگاہ میں آ اور اس کے محبوبوں کے وسیلے سے مانگ، اور رب نے تو ذرائع جو تعلیم فرمائے ہیں، عطا فرمائے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر نیک لوگوں کے پاس جا، نیک جگہوں پاک جگہوں پہ جا، مانگ، رب سے ہی عطا فرمانے والا وہی ہے۔ نہیں ملتا تو بھی صبر کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کے سلسلے کو جاری و ساری رکھ، دونوں حال میں اللہ نے تیرے لیے اجر بھی رکھا ہے، تیرے لیے ثواب بھی رکھا ہے۔ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی اور ان چیزوں کو قبول فرما کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔